ارشاد باری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھا حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو لے کر بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس آیت کی تفسیر بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اس آیت کی تفسیر یوں سمجھو جب قیامت کا دین ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ نور کے منبر کو تیار کرو۔ پھر کچھ لوگوں کو منبر پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا، مگر ان کا مقام دیکھ کر تمام اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی واہ واہ کے کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے قلب کی تسکین کے لیے فرمائے گا میرے پیارو یہ نہ نبی ہے، یہ نہ رسول ہے، یہ نہ فرشتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صرف میرے لیے محبت کی اور میرے لیے دشمنی کی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جب سارے لوگ خوف اور غم میں ہوں گے، ان پر خوف زدہ طاری ہوگی، ایسے عالم میں ایسے موقع پر نہ اس پر کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المہین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اس آیت مقدسہ کا ترجمہ جاننے سے قبل کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آپ تمامی حضرات اپنی غلامی کی ثبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ والوں کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ اس سے بہت مالا مال ہے۔ آئیے ہم آج اس یوم جمعہ کی محفل میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کا 64 سے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امام رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھا حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو لے کر بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس آیت کی تفسیر بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس آیت کی تفسیر یوں سمجھو، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ نور کے منبر کو تیار کرو۔ پھر کچھ لوگوں کو منبر پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا، مگر ان کا مقام دیکھ کر تمام اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی واہ واہ کے کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کے قلب کی تسکین کے لیے فرمائے گا، میرے پیارو، یہ نہ نبی ہے، یہ نہ رسول ہے، یہ نہ فرشتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صرف میرے لیے محبت کی اور میرے لیے دشمنی کی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن جب سارے لوگ خوف اور غم میں ہوں گے، ان پر خوف زدہ طاری ہوگی، ایسے عالم میں، ایسے موقع پر
نہ اس پر کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ والے ہیں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغراق کی کیفیت میں عبادت. اس ضمن میں حضرت امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. میں دو واقعہ سناؤں گا. بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت ہے, کیونکہ میرا عنوان یہی ہے کہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان دو واقعہ میں آپ کو پتہ چلے گا, معلوم ہوگا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. اور آخر میں ہمیں اور آپ کو درس بھی ملے گا. سماعت فرمائیں. امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ رحمہ اپنے مریدین کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. غور سے سنیے گا. راستے میں ایک جنگل میں رات بسر کرنی پڑی, رات گزارنا پڑا. جب سونے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نے مریدین سے فرمایا, جاؤ تم لوگ جو ہے آرام کرو. اور وہ خود نماز میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیر کے بھررانے کی آواز آئی. سارے مریدین خوف کے مارے اٹھ گئے. کیا دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے. سارے مریدین خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے, مگر اللہ کے ولی حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نماز ہی میں مشغول تھے. سبحان اللہ. اور شیر ان کے پیچھے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے آقا کے پیچھے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے غلام کھڑا ہوتا ہے. سارے مریدین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے. جب صبح ہوئی تو سارے مریدین, سارے خادمین درختوں سے نیچے آ گئے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ تمام مریدین, تمام خادمین کے ہمراہ اس دسترخوان پر بیٹھ گئے. اچانک حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کے منہ سے آہ نکلی. مریدین پوچھنے لگے, حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا, چوٹی نے کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر. چوٹی نے کاٹ لیا ہے, جس کی تکلیف سے آہ نکل گئی. پیارے اسلامی بھائیوں, مریدین کہنے لگے, حضور آپ کو پتا ہے رات حالت نماز میں شیر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, آپ کو خبر تک نہ ہوئی, اور ابھی چوٹی کے کاٹنے کا درد محسوس ہو رہا ہے. حضور آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے فرمانے لگے کہ رات میں حالت نماز میں تھا تو دوران نماز مجھ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی. مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی اس قدر بارش ہوئی کہ مجھے اپنا ہوش نہ رہا, لہذا شیر کے آنے کی خبر نہ ہوئی, اور اب اپنی اصلی حالت میں ہوں تو چوٹی کے کاٹنے کا درد بھی محسوس ہو رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اس واقعہ سے کیا ملا؟ درس کیا ملا؟ استغراق اسے کہتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز اللہ کی محبت میں, اللہ کی عشق میں کھو جاؤ, ڈوب جاؤ, پھر آپ نماز پڑھو تو آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہوا. اسی کو استغراق کہتے ہیں. تو اللہ کے ولی حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نے کہا کہ جب میں نماز کی حالت میں تھا, میرے پیچھے شیر کھڑا تھا, اور تم لوگ جو ہے وہ شیر کے ڈر سے جان بچانے کے لیے پیڑ میں چڑھ گئے تھے, مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ میں حالت نماز میں استغراق میں تھا, یعنی اللہ کی عشق میں ڈوب کر عبادت کر رہا تھا, اسی لیے مجھے اس کا خبر نہیں. اب جو مجھے چوٹی کاٹا ہے اس کا درد محسوس ہو رہا ہے, میرے منہ سے آ نکلی ہے, یہ میری اصلی طاقت ہے.
تو ہمیں اور آپ کو بھی درس ملا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، تو شرط یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرو، اللہ اس کے رسول کے عشق میں ڈوب کر عبادت کرو، تلاوت کرو، تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ آئیے اسی حوالے سے ایک اور خوبصورت سا واقعہ سماعت کریں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کے حوالے۔ تاریخ دمشق میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت و قوت کا چرچا سن کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہے اور ایسی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی ہے کہ خیبر کا دروازہ جسے 80 صحابہ کرام علیہم الرضوان اٹھا نہ سکے، اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات اور زیارت کے شوق میں کوفے پہنچ گیا وہ شخص۔ جب کوفے پہنچا تو کیا دیکھا کہ لوگ افطار کر رہے ہیں۔ اچانک اس کی نگاہ کونے میں ایک بزرگ پر پڑی جو کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، کافی کوشش کرتے سوکھی روٹی چبانے کی مگر چبا نہ سکے وہ بزرگ۔ اس آنے والے شخص کو رحم آیا، ترس آیا اور ارادہ کیا کہ نماز مغرب کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لنگر کھانا جاؤں گا اور وہاں جا کر تازہ روٹیاں لا کر ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ارادہ کی۔ نماز مغرب پڑھ کر وہ شخص لنگر خانہ میں پہنچا اور روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا، اتنے میں لنگر خانہ کے ناظم، لنگر خانہ کے مالک نے اسے پکڑ لیا کہ تو روٹیاں چرا کے کہاں لے جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں تو کوفہ آیا ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے غرض سے، اور پورا حال بیان کیا۔ لنگر خانہ کے ناظم مالک پوچھنے لگا جن بزرگ کو تم نے دیکھا تھا ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ حلیہ سن کر لنگر خانہ کے مالک، لنگر خانہ کے ناظم کہنے لگا پیارے اسلامی بھائی، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی عظیم ہستی ہے جن کی ملاقات کے لیے تم یہاں تشریف لائے ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر وہ شخص خوش بھی ہے اور ناخوش بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے بہت چرچے سنے تھے ان کی طاقت کا، کہ جس دروازے کو، جس خیبر کے دروازے کو 80 صحابہ کرام مل کر نہ اٹھا سکے، اس خیبر کے دروازے کو تنے تنہا شیر خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھا، وہ حیران پریشان کہ جو بندہ، جو اللہ والا خیبر کے دروازہ اٹھا سکتا ہے، ان کے اندر روٹی چبانے کی بھی طاقت نہیں۔ تو اسی لیے میں کہا کہ یہاں پر وہ آنے والا شخص جو حضرت علی سے ملنا چاہتے تھے، وہ خوش بھی ہے اور ناخوش بھی ہے۔ خوش اس لیے کیونکہ انہوں نے داماد حضور حسنین کریمین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر چکے تھے، اور ناخوش اس لیے ہے کہ جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، جنہوں نے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا تنہے تنہا، اس بندے کے اندر روٹی چبانے کی بھی طاقت نہیں۔ اس بات پر ناخوش بھی ہے اور حیران بھی ہے۔ بہرحال وہ شخص حیران ہو کر سوچنے لگا میں نے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت کے، طاقت کے بڑے چرچے سنے تھے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ سے سوکھی روٹی نہیں چبائی جا رہی ہے۔
یہ سوچتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور پہنچ کر پوچھنے لگا کہ آپ نے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، آپ نے خیبر کا دروازہ تنہے تنہا اٹھا لیا تھا، مگر کچھ دیر پہلے آپ سے روٹی چبائی جا رہی تھی، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ پیارے اسلام بھائیوں، اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا سا جواب سنیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس وقت میں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا اس وقت مجھ پر استغراق کی کیفیت آ رہی تھی، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ اگر خیبر کا دروازہ تو چھوڑیے، اگر اس جگہ کوئی کاف یعنی پہاڑ بھی ہوتا تو میں اسے بھی تنہے تنہا اٹھا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والا شخص جب میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا اس وقت مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر کرم تھا، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش تھی، اور جب میں روٹی تناول فرما رہا تھا یہ اللہ کی طاقت نہیں، یہ رسول پاک کی طاقت نہیں، بلکہ یہ میری ذاتی طاقت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو معلوم ہوا ہمیں اور آپ کو ان دونوں واقعہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب حالت استغراق میں ہوتے ہیں اس وقت وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ ان کی روحانی قوت کا، طاقت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو ان دونوں خوبصورت واقعہ سے درس ملا، پیغام ملا۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں، تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر کریں گے، استغراق یعنی اللہ کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر تلاوت کریں گے یا عبادت کریں گے یا اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے تو آپ کا اس کا جو ہے بھرپور اجر ملے گا، آپ کو جو ہے اس کا بھرپور نیکی ملے گی، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ کچھ لوگ ہیں ہم میں سے ہی ہے جو آپس میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا تھا تو میرا بنا بنایا ہوا کام بگڑ جاتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے بیچ مسلمان۔ ابھی 2-3 دن کی بات ہے، ایک شخص ہے میری نظر میں، وہ اللہ کے راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، وہ میں جانتا ہوں اتنا خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانی بھی نہیں دیتی ہے۔ یہ بات سچ ہے، جو اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب اور محبوب ہوتے ہیں، اس کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، پریشانی بھی اتنی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے سماج میں لوگ ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اسی لیے آپ کے گھر میں پریشانی پہ پریشانی آتی ہے۔ آپ یہ سب کرنا بند کر دو، نماز پڑھنا بند کر دو، تلاوت کرنا بند کر دو، صدقہ و خیرات کرنا بند کر دو، آپ صحیح ہو جاؤ۔ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے خیالات کے لوگ ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں موجود ہیں، ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں، جبکہ ان دونوں واقعہ سے ہمیں اور آپ کو درس ملا، سبق ملا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر کام کریں گے، اللہ کی عشق میں ڈوب کر مصروف ہو کر نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے یا ذکر و اذکار کریں گے تو آپ کا جو ہے اس میں بھرپور نیکی ملے گی، بھرپور ثواب ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر، اللہ کے عشق میں ڈوب کر ہونا چاہیے۔ آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں مزہ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں نماز میں لطف نہیں آتا۔ جب آپ نماز کو نماز کے جیسا پڑھیں گے، آپ کی نماز عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، عشق رسول کے بغیر ہے، تو کیسے مزہ ہوگی؟ آپ نماز کو نماز جیسا پڑھو، عشق رسول میں ڈوب کر نماز پڑھو، تو پھر آپ کو نماز کا مزہ آئے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ جو بھی کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کے راہ میں خیرات کرو، تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونے کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا،
آپ کو تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے آپ کو اس کا بہترین اجر و صلہ بھی ملے گا۔ تو انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی سے سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مولا تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں قصداً سہوا لفظاً معنی کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم تمامی مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی صفوں کو درست کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ برائے کرم نماز کے دوران اپنے موبائل کو بند رکھیں، اور خیال ہے صفوں کے درمیان کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو۔ جو لوگ ابھی تک سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے اپنی اپنی سنتوں کو ادا فرما دیں۔ السلام علیکم۔